بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم غزوہ خندق، جسے غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے، کے بارے میں قرآن و حدیث اور اسلامی تاریخ کی روشنی میں تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے، لہذا ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا تاکہ آپ بھی علمی اور روحانی طور پر مستفید ہو سکیں۔ ناظرین، غزوہ اس جنگ یا مارکہ کو کہا جاتا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ مل کر خود اس جنگ میں حصہ لیا ہو۔ ناظرین، غزوہ خندق، جسے غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے، اسلامی تاریخ کا ایک اہم مارکہ ہے جس کا ذکر قرآن مجید، حدیث اور سیرت کی کتابوں میں بڑی تفصیل سے ملتا ہے۔ اس مارکے کا وقوع مدینہ منورہ کے 5ویں ہجری سال میں ہوا، اور اس کی اہمیت اس لحاظ سے بھی نمایاں ہے کہ یہ جنگ ایک منفرد دفاعی حکمت عملی کی بنیاد پر لڑی گئی تھی جسے خندق کھودنے کا منصوبہ کہا جاتا ہے۔ ناظرین، اس جنگ کا پس منظر کچھ اس طرح ہے کہ مدینہ منورہ میں اسلام کی بڑھتی ہوئی طاقت اور مسلمانوں کی مسلسل کامیابیاں قریش اور دیگر قبائل کے لیے ناقابل برداشت تھیں۔ غزوہ بدر اور غزوہ احد کے بعد قریش نے مدینہ پر ایک بڑا حملہ کرنے کی ٹھانی تاکہ مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کیا جا سکے۔ اس مقصد کے لیے قریش نے دیگر عرب قبائل کو متحد کیا، جن میں بنو غطفان، بنو سلیم، یہودی، بنو قریظہ اور دیگر قبائل شامل تھے۔ ان قبائل کی تعداد تقریباً 10,000 کے قریب تھی، اور ان کے اتحاد کو احزاب کہا جاتا ہے، اس لیے اس غزوہ کو غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے۔ مدینہ کے قریب رہنے والے یہودی قبائل، خاص طور پر بنو قریظہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ معاہدے کیے تھے کہ وہ مدینہ کے دفاع میں مسلمانوں کے ساتھ رہیں گے۔ تاہم جب قریش نے یہودیوں کو اپنی طرف مائل کیا تو بنی قریظہ نے غداری کرتے ہوئے قریش کے ساتھ اتحاد کر لیا، اور قریش کے ساتھ مل کر تمام قبائل نے مسلمانوں کے خلاف متحد ہو کر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش اور ان کے اتحادیوں کی مدینہ پر حملے کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ نے خندق کھودنے کا مشورہ دیا، جو عرب میں ایک نئی حکمت عملی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مشورے کو قبول کیا اور مدینہ کے گرد ایک خندق کھودنے کا حکم دیا۔ ناظرین، خندق کی لمبائی تقریباً 5 کلومیٹر تھی، اور اس کی چوڑائی اور گہرائی اتنی تھی کہ دشمن اسے پار نہ کر سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی اس خندق کھودنے میں حصہ لیا، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کے ساتھ مل کر کام کیا۔ معجزات بھی ظاہر ہوئے، جیسا کہ خوراک کی برکت اور ایک بڑے پتھر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توڑنے کا معجزہ بھی پیش آیا۔ خندق کھودنے کا کام انتہائی مشقت طلب تھا، اور مسلمان کئی دن تک سخت محنت کرتے رہے۔ اس دوران انہیں بھوک اور تھکن کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک دن صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ بھوک کی شدت سے ان کے پیٹ خالی ہیں، اور اس کا ثبوت دیتے ہوئے انہوں نے اپنے پیٹوں پر بندھے ہوئے پتھر دکھائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک اٹھایا تو آپ کے پیٹ پر بھی 2 پتھر بندھے ہوئے تھے، جو ظاہر کرتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سخت بھوک برداشت کر رہے تھے۔ ناظرین، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوک کو دیکھ کر اپنی اہلیہ سے کہا کہ ہمارے پاس جو تھوڑا سا کھانا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پیش کرتے ہیں۔ ان کے گھر میں صرف ایک بکری کا بچہ اور تھوڑا سا آٹا تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بچے کو ذبح کیا اور گوشت بنایا۔
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر دعوت دی کہ چند قریبی صحابہ کے ساتھ تشریف لائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دعوت قبول فرمائی، لیکن وہاں پر موجود ہزاروں صحابہ کو بھی مدعو کر لیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے کہ اتنے کم کھانے میں سب کو کیسے کھلایا جائے گا۔ تاہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا فرمائی اور خود کھانے کی تیاری میں حصہ لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹے میں اپنا آب مبارک شامل کیا اور دعا دی اور گوشت کو دیگچی میں پکنے دیا۔ اس کے بعد تمام صحابہ کرام کو گروہوں کی شکل میں کھانے کے لیے بلایا گیا۔ ہزاروں افراد نے کھانے میں شرکت کی اور سب نے سیر ہو کر کھایا، لیکن کھانا یوں کا توں بچا رہا۔ یہ معجزہ اللہ تعالیٰ کی برکت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی قبولیت کا عظیم مظہر تھا۔ ناظرین، خندق کی کھدائی کے دوران صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بہت بڑے اور سخت پتھر کا سامنا ہوا جو کسی بھی صورت ٹوٹنے میں نہیں آ رہا تھا۔ صحابہ رضی اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مشکل کے بارے میں بتایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود خندق میں تشریف لائے اور ایک ہتھوڑا لے کر اس پتھر کو توڑنے کی کوشش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا نام لیا اور ایک پہلی ضرب لگائی تو پتھر میں ایک چمک نمودار ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے شام کے محلات کی چابیاں دی گئی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے فتح کی بشارت دی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری ضرب لگائی جس سے ایک اور چمک نکلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے فارس یعنی ایران کے محلات کی چابیاں دی گئی ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری ضرب سے پتھر مکمل طور پر ٹوٹ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے یمن کی فتح کی بشارت دی گئی ہے۔ یہ بشارت مسلمانوں کے لیے ایک عظیم حوصلہ افزا پیغام تھا۔ اس وقت وہ سخت مشکلات کا شکار تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مستقبل میں عظیم فتوحات کی خوشخبری دی۔ جب احزاب کے لشکر مدینہ پہنچے تو انہیں خندق کی وجہ سے حیرانی ہوئی، کیونکہ عربوں کے لیے یہ ایک نئی چیز تھی، کیونکہ وہ کھلے میدان میں جنگ لڑنے کے عادی تھے۔ خندق کے پار سے تیر اندازی اور گالی گلوچ کے علاوہ کچھ نہ کر سکے۔ کئی ہفتے اسی طرح گزر گئے۔ مسلمانوں کی تعداد صرف 3000 تھی، لیکن ان کی ایمان کی قوت اور حکمت عملی نے انہیں مضبوط کیے رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کے مختلف حصوں پر صحابہ کرام رضی اللہ کو مقرر کیا اور خندق کے کمزور مقامات پر خاص طور پر نگرانی رکھی۔ یہودی قبیلہ بنو قریظہ نے قریش کے ساتھ معاہدہ کیا اور مدینہ کے اندر سے مسلمانوں پر حملہ کرنے کی تیاری کی۔ یہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی اور اللہ کی مدد سے یہودیوں کی سازش بھی ناکام ہوئی۔ غزوہ خندق کے موقع پر طوفان کا آنا اور اسلام دشمنوں کا میدان چھوڑ کر بھاگ جانا ایک عظیم قدرتی مدد اور اللہ کی نصرت کا مظہر تھا۔ اس واقعے کا ذکر قرآن مجید اور سیرت کی کتابوں میں تفصیل سے ملتا ہے۔ غزوہ خندق کئی ہفتوں تک جاری رہا۔ قریش اور ان کے اتحادی احزاب کی جانب سے مدینہ کا محاصرہ طویل ہو چکا تھا اور دشمن اس کوشش میں ناکام رہا کہ کسی طرح خندق عبور کر کے مدینہ میں داخل ہو سکے۔ مسلمان سخت مشکلات کا شکار رہے، کیونکہ نہ صرف دشمن کا دباؤ تھا بلکہ خوراک اور دیگر وسائل کی بھی قلت ہوتی جا رہی تھی۔ اس نازک وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کے ہاں دعا کی اور مسلمانوں کو صبر و استقامت کا درس دیا۔ صحابہ کرام کا ایمان مضبوط تھا اور مسلسل دعا اور استغفار میں مشغول رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق مومنوں کی مدد فرمائی اور ایک رات شدید طوفان آیا جس نے دشمن کے لشکر کو تہس نہس کر دیا۔ سیرت کی کتابوں میں اس طوفان کی کیفیت کچھ اس طرح بیان کی گئی ہے۔ ایک انتہائی تیز اور سرد ہوا چلی جس نے قریش کے خیمے اکھاڑ دیے اور ان کے سامان کو ادھر ادھر بکھیر دیا۔
خیمے گرنے سے ان کے سپاہی خوفزدہ ہو گئے۔ طوفان کی شدت نے دشمن کے لشکر میں جلنے والی آگیں بجھا دیں، جس کی وجہ سے وہ سردی سے کانپنے لگے۔ قریش اور ان کے اتحادیوں کے لیے یہ طوفان ناقابل برداشت تھا۔ وہ نہ صرف اپنی شکست کو قریب دیکھنے لگے بلکہ ایک دوسرے پر الزام تراشی کرنے لگے۔ ناظرین، روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے جنہوں نے دشمن کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ یہ بات سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ پھر ہم نے ان پر ایک سخت ہوا بھیجی اور ایسے لشکر اتارے جو تمہیں نظر نہ آتے تھے، اور اللہ تمہارے اعمال کو خوب دیکھ رہا تھا۔ ناظرین، اس طوفان کے بعد قریش اور ان کے اتحادیوں نے محسوس کیا کہ وہ مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ان کے حوصلے پست ہو چکے تھے، وہ بھوک، سردی اور خوف سے شکستہ حال ہو چکے تھے۔ بالآخر ان کے سردار ابو سفیان نے پسپائی کا اعلان کیا اور لشکر کو واپس مکہ لوٹنے کا حکم دیا۔ ابو سفیان نے کہا، یہ جگہ ہمارے لیے مزید قیام کی نہیں، خیمے اکھاڑ لو اور واپس چلو۔ یہ اعلان ان کے لشکر کی مکمل شکست کا اقرار تھا۔ ناظرین، اس طرح غزوہ خندق مسلمانوں کے لیے ایک عظیم فتح ثابت ہوئی۔ بنو قریظہ کی غداری کے نتیجے میں ان کے خلاف کارروائی کی گئی اور ان کا قلعہ فتح کیا گیا۔ اس جنگ کے بعد قریش کی طاقت کمزور پڑ گئی اور مدینہ میں مسلمانوں کی پوزیشن مزید مضبوط ہو گئی۔ غزوہ خندق مسلمانوں کے ایمان، اتحاد اور حکمت عملی کی ایک زندہ مثال ہے۔ یہ معرکہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ مشکلات کے وقت اللہ پر توکل اور صحیح حکمت عملی اپنانا ہی کامیابی کی کنجی ہے۔ قرآن و حدیث اور تاریخ کے مطابق یہ جنگ اسلامی تاریخ کا ایک اہم موڑ تھا۔ ناظرین، یہ تو تھا آج کا واقعہ غزوہ احزاب۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔